السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیت مبارکہ 100 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 101 سے سٹارٹ کریں گے اور سورہ مبارکہ کے اینڈ تک پڑھیں گے، یعنی آیت مبارکہ 109 تک، کیونکہ آیت مبارکہ بہت آسان ہے اور چھوٹی چھوٹی ہیں، اور تفسیر کا لیسن کوشش کریں گے کمپلیٹ کرنے کی، ورنہ پھر نیکسٹ لیسن میں کنٹینیو کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ ٹرانسلیشن۔ قل انظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انتظار کرو، دیکھو، آپ فرما دیجئے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتے آیات، والنذر اور ڈراوے، عن قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، فہل ینتظرون، تو نہیں وہ انتظار کرتے، الا مثل ایام الذین خلوا، مگر ان لوگوں کے دنوں کا جو گزر گئے ان سے پہلے۔ کہہ دیجئے فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہمیں نجات دی اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا، ہمارا ذمہ ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شکن، شک میں، من دینی، میرے دین سے، فلا اعبد الذین، تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا،
ولیکن اعبد اللہ الذی، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی وہ ذات، یتوفاکم جو تمہیں فوت کرتا ہے، وامرت میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون من المؤمنین یہ کہ ہو جاؤں میں مومنین میں سے، وان اقم وجہک للدین حنیفا اور یہ کہ سیدھا رکھو اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے، ولا تکونن من المشرکین اور نہ تم ہو جانا مشرکین میں سے، ولا تدعو من دون اللہ اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا، ما لا ينفعک ولا یضرک جو نہ فائدہ دیں تجھے اور نہ نقصان پہنچائیں، فإن فعلت تو اگر تم نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین تو اس وقت تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، وإن یمسسک اللہ بضر اور اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی نقصان، فلا کاشف لہ الا ہو تو نہیں دور کرنے والا اس کو کوئی مگر وہی، وإن یردک بخیر اور اگر ارادہ کرے وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا، فلا راد لفضلہ تو نہیں لٹانے والا کوئی اس کے فضل کو، یصیب بہ من یشاء وہ پہنچاتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، قل یا ایھا الناس آپ فرما دیجئے اے لوگوں، قد جاءکم الحق تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی تو جو کوئی ہدایت پائے، فإنما یہتدی لنفسہ تو بے شک ہدایت اس کی جان کے لیے ہے، ومن ضل جو کوئی گمراہ ہو، فإنما یضل علیہا تو بے شک گمراہی کا وبال اسی پر ہے، وما انا علیکم بوکیل میں تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں، واتبع ما یوحی الیک اور پیروی کیجیے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، واصبر صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 101 سے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، یعنی کائنات، آسمانوں اور زمین بھرے پڑے ہیں قدرت کی نشانیوں کے، اللہ کو ماننے کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ زمین و آسمان میں نشانیاں پھیلا دی ہیں، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے ماننے کے لیے کائنات کی نشانیاں ہی کافی ہیں، تمہیں مزید کچھ اور مطالبات کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اور ویسے بھی انسان اگر سمجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید کو رکھ دیا ہے، لیکن اگر انسان نہیں مانتا تو پھر بہت بڑی بڑی نشانیاں، بہت بڑے بڑے ڈراوے بھی کام نہیں آتے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون اور نہیں فائدے دیتے نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، پھر کیا فرمایا، فہل ینتظرون تو نہیں وہ انتظار کرتے، الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم مگر ان لوگوں کے دنوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی کہ اگر وہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے برے دن، عذابات کے دن پہلے لوگوں پہ گزر چکے، پہلی قوم پہ عذابات نازل ہوئے، وہ اس سے ہلاک ہو گئے، تو یہ بھی کیا ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کیا فرمایا، کیا نبی آپ فرما دیجئے تو تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی کہ جو آخر کار انجام ہے وہ کس کے حق میں اچھا ہوتا ہے اور کس کے حق میں عذاب کی وعید پوری ہوتی ہے، تو تم بھی اپنی جگہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا، پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں، ثم ننجی رسولنا پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے یا ہمارا ذمہ ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں،
یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوا رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر عذاب کے بارے میں تم انتظار کرتے ہو تو پھر اس وقت جو گناہگار ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہی عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور مومنین کو بچا لیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ ہمیشہ مومنین کو نجات مل جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جس طرح کہ لوط علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا اور باقی لوگوں کو عذاب نے آ لیا۔ اور پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جو باقی فرعون اور اس کے پیروکار تھے، اس کی قوم تھے، ان کو غرق کر دیا۔ اور بہت ساری قومیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اور ان کے جو پیروکار تھے ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دے دی، لیکن باقی سب لوگوں کو طوفان نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شکن، ان کے لوگوں سے مراد مخاطب اہل مکہ ہیں، کیا لوگوں اگر تم میرے دین میں شک میں ہو تو میں تو عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی۔ اللہ کی پہچان کس طرح کروا رہے ہیں؟ اس اللہ کے الذی یتوفاکم، وہ پاک ذات جو تمہیں فوت کر دیتی ہے، جو تمہاری روح قبض کر لیتی ہے۔ ابھی جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وفات کے ذریعے کیوں مثال دی جا رہی ہے، اللہ کی معرفت کروائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو دنیا پہ بھیجا ہے تو ایک وقت کے بعد وہ اپنے پاس بلا بھی لے گا، وہ فوت کرنے پہ بھی قادر ہے۔ انسان مکمل اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی قدرت سے کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ پھر مزید فرمایا کہ نبی آپ فرما دیجئے، میں حکم دیا گیا ہوں ان اکون من المؤمنین، یہ کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں، ان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ میں سیدھا کر لوں اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے۔ دین حنیف کیا ہے؟ ملت ابراہیم علیہ السلام، اور میں مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں، جیسا کہ بار بار مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، کچھ تم نرمی کر لو، کچھ ہم نرمی کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں مشرکین میں سے بالکل نہیں ہوں، میں تمہارے شرک سے، تمہارے بتوں سے، تمہارے جو شرکاء ہیں ان سے مکمل طور پہ بری ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، پھر کہا جا رہا ہے کہ نہ تم پکارنا اللہ کے سوا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن سنوانا جو مقصد ہے وہ اہل مکہ کو ہے۔ اور ویسے بھی توحید کی زبردست جو آواز کو بلند کرنا مقصد ہے، کہ اپنے نبی کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارے حق میں نفع کی مالک ہو اور نہ نقصان کی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ کہیں یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ باقی لوگوں کے لیے تو شرک کرنا جائز نہیں، لیکن اللہ کے جو پیارے حبیب ہیں وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کے لیے گنجائش ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذرا برابر بھی اللہ کسی کے حق میں بھی شرک کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس وقت آپ بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک مقام پہ پڑھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے فرماتے تھے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی ہے جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار شرک کی تردید کر رہے ہیں۔ سمجھانا کس کو مقصد ہے؟ اوورال مشرکین مکہ کو اور اس کے بعد تمام انسانیت کو، جو بھی اس کو پڑھنے والی ہے، جو بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں، تمام انسانوں کو سمجھانا مقصد ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، تو اسی لیے کہا کہ اگر تو آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی آپ فرما دیجئے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وہ اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا اس کے علاوہ، یعنی کہ اللہ ہی پھر مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر آپ کے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی بھی اس کے فضل کو پھیر نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، یعنی کہ اپنے فضل کے ذریعے اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا انعام و اکرام کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ پھر مزید فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ یہ بھی فرما دیجیے اے لوگوں، اے تمام انسانیت، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ اب سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے، تو آخر پہ مزید ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سارا پیغام تم تک پہنچ چکا ہے۔ جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت کا فائدہ اس کی جان کو ہے، لیکن جو گمراہ رہنا چاہتا ہے تو گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اے نبی آپ فرما دیجیے میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں، تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں، میرا کام تمہیں منوانا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر میں نگران بنا کے بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے بس وہی میری ہے، منوانے کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی وحی کی پیروی کرتے جائیں جو آپ کی طرف القاء کی جاتی ہے، جو آپ کی طرف بذریعہ وحی جو کچھ بھیجا جاتا ہے اسی کو فالو کرتے جائیں، وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہیں۔ صبر کس چیز پر؟ ان کی ایذا رسائی پہ، جو کچھ مشرکین مکہ آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکالیف سے دوچار کرتے ہیں، تو اس پہ صبر کرتے رہیں، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم صادر ہو جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ پہ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مشن پہ گامزن رہیں، ان کی تکلیفوں پہ صبر کریں، ایک وقت آئے گا کہ فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا، مدنی دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری فتوحات سے مالا مال کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جو پودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، جن مشقتوں سے گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پھل ملا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا بڑا لاؤ لشکر جو کہ 1.25 لاکھ پہ مشتمل صحابہ کرام کا تھا، اتنا بڑا جمع غفیر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خوش کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، اتنی اذیت سہ کر تب وہ موقع ملا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کوشش لگے رہتے تھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ مبارکہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ یونس
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بہت برکت عطا کرے، اور جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا سیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت مختصر لیسن آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں آیا مبارکہ سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور بہت اہم آپ سے گزارش کہ ترجمے پہ آپ نے بہت اچھا فوکس کرنا ہے، بہت اچھی طرح، کیونکہ لیسن تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ زمائے کہ اس میں اگر آپ نے کوئی مسٹیک کی تو ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو جائے، تو بہت دھیان سے آپ لوگوں نے لیسن سنانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔